قال الله عز وجل رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين۔ سامعین کرام، کچھ دیر پہلے سورہ یوسف پر کچھ گزارشات پیش کی تھیں، پھر حالات حاضرہ کے مطابق اس کو مکمل نہیں کیا جا سکا۔ کچھ ساتھیوں کا مطالبہ تھا کہ اس کو مکمل کرنا چاہیے۔ سورہ یوسف واحد صورت ہے جس میں مکمل قصہ بیان کیا گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آپ کو کئی صورتوں میں نظر آئے گا، مگر مکمل کہیں نظر نہیں آئے گا۔ کوئی ٹکڑا کسی صورت میں، لیکن یہ واحد صورت ہے جس میں مکمل واقعہ بیان کیا ہے، اور قصہ گوئی کی تمام خوبیاں جو فصاحت اور بلاغت کے حساب سے ہوتی ہیں وہ بدرجہ اتم اس میں موجود۔ سورہ یوسف اس وقت نازل ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی تیاریاں کر رہے تھے۔ چچا ابو طالب کی وفات ہو گئی تھی، اور اس سے پہلے والدہ کی اور حضرت خدیجہ کی بھی، تو غموں پر غم تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے غمگین کی تسلی کے لیے یہ صورت نازل کی۔ اس میں کئی ایسے واقعات ہیں کہ انسان بند گلی میں پہنچ جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ کشادہ کر دیتا ہے۔ انسان زمین پر نہیں گہرے کھڈے میں گر گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا کر کے تخت کا وارث بناتا ہے۔ مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں۔ ٹینشن اور ڈپریشن کا علاج ہے اس تفسیر میں، اس صورت میں۔ اور بہت بڑی مشابہت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال میں اور حضرت یوسف علیہ السلام کے احوال میں۔ یوسف علیہ السلام جیل میں گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال ایسی جیل میں گئے جس میں نہ اوپر چھت تھی، نہ پکی پکائی دال آتی تھی، نہ کوئی سیکورٹی کا انتظام تھا۔ ابو طالب کی گھاٹی، دونوں طرف پہاڑ، بیچ میں میدان تھا۔ 3 سال عورتوں اور بچوں کے ساتھ اس میں گزارے، اور تعویل رؤیا، خوابوں کی تعبیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اعلیٰ درجے کی جانتے ہیں، جیسا کہ یوسف علیہ السلام بھی جانتے ہیں۔ خوبصورتی ان میں ہے تو ان میں بھی کسی طریقے سے کم نہیں ہے، وہ بھی نسلی اعتبار سے اعلیٰ ہیں، اور یہ ان سے بھی زیادہ نسلی اعتبار سے اعلیٰ ہیں۔ ان کو گھر چھوڑنا پڑا، ان کو بھی گھر چھوڑنا پڑا۔ ان کو اپنوں کی جدائی برداشت کرنی پڑی، ان کو بھی اپنوں کی جدائی، سارے خاندان والے پیچھے رہ گئے، برداشت کرنی پڑی۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے زیرو سے عروج دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہاں آپ کے شہادت کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، آپ کی جان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، اور کہاں اللہ تعالیٰ نے وہ دن دکھایا کہ چھڑی کے ساتھ بیت اللہ کے اندر پڑے ہوئے بتوں کو گرا رہے ہیں، اور ان کو دوبارہ رکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اگر یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اعتراف کیا تو انہوں نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج میں تم سے کوئی بدلہ نہیں لوں گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیت اللہ میں بیٹھ کر سارے مکے والے جو جان کے دشمن تھے سامنے سر نیچے کر کے کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں، آپ نے فرمایا اب سناؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ کہتے ہیں جی آپ سے تو ہمیں کسی برے سلوک کی امید نہیں ہے۔ کہا میں وہی بات کہوں گا جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے کہی تھی، انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں اور میں تم سے کوئی بدلہ نہیں لیتا۔ اگر ان کے بھائیوں نے پریشان کیا تو ان کے بھی چچوں نے پریشان کیا، قریبی رشتہ داروں نے پریشان کیا۔
تو گویا یہ عام الحزن ہجرت کا وقت ہے، جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، جان سے مارنے کی دھمکیاں ہیں، گھر چھوڑنے کے پروگرام ہیں۔ شدید ٹینشن کے دنوں میں اللہ تعالیٰ نے سورت کو نازل کر کے آپ کو روشنی کی کرن دکھائی کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ بند گلی میں جا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد بڑے بڑے وسیع دعوت اور جہاد کے میدان دے گا۔ اللہ اکبر۔ پاکستان میں آپ کو اسی طرح کے قریب قریب حالات نظر آتے ہیں، بہت پریشانی، دعوت بند کر دی گئی اور جناب لوگوں کو جیل میں ڈال دیا گیا، ادارے قومیات نیشنلائز کر لیے گئے۔ لیکن یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انہ من یتق ویصبر۔ یوسف علیہ السلام کو جب آخری بار بھائی آ کر ملے، انہوں نے اپنا راز کھول دیا کہ میں وہ ہوں، تو کہنے لگے اللہ نے آپ کو بہت ترجیح دی ہے، آپ کو بہت مقام دیا ہے، ہم غلطی پر تھے۔ تو فرمانے لگے انہ من یتق ویصبر، جو اللہ تعالیٰ کا ڈر رکھے، تقوی اختیار کرے۔ بادشاہ کی بیوی اپنے آپ پیش کر رہی ہے، مصر کی خوبصورت عورتیں اپنے آپ کو پیش کر رہی ہیں، مگر اللہ سے ڈرتا ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے اور صبر اور استقامت کا پہاڑ بنا رہے، تکلیفوں کو برداشت کرے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، نہ اس جہان میں ضائع کرتا ہے نہ اس جہان میں ضائع کرتا ہے۔ ہمیں نظر آتا ہے وہی سیناریو جو سب کو نظر آتا ہے۔ کہاں گئے سارے؟ جیلوں میں ڈال دیے، معاملات ختم ہو گئے، بڑے بڑے ادارے بنائے تھے، قابو کر لیے۔ یہ سیناریو نظر آتا ہے، اس سے مایوسیاں نکالتے اور حسد کرنے والے خوش ہوتے ہیں۔ یہی سیناریو ہمیں نظر آتا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ اپنا مال پیش کرتے ہیں، اپنی جان پیش کرتے ہیں، ہم نے اللہ کے فضل سے اپنی جماعت پیش کی ہے پاکستان کو بچانے کے لیے۔ اور جو قربانیاں دینے والے ہوتے ہیں کبھی ضائع نہیں ہوتے، قربانی دینے والے کبھی ختم نہیں ہوتے، وہ بڑا کرتے ہیں۔ رب کا وعدہ ہے، افراد بھی پیش کیے ہیں، اموال بھی پیش کیے ہیں، ادارے بھی پیش کیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے انہ من یتق ویصبر، جو اللہ سے تعلق ٹھیک رکھے اور ڈٹا رہے اپنے طریقے پر، اپنے منہج پر، اپنے عقیدے پر جمع رہے، استقامت کا پہاڑ بنا رہے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ وہ ذات ہے جس کو بتانا نہیں پڑتا کہ میں نے تیرے لیے کیا کیا ہے، وہ ضائع نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور راستہ دے گا اور دے رہا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام، عورتوں نے، ایک عورت نے پوری کوشش کی پھسلانے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچا لیا۔ مصر کی عورتوں نے کہا عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام کے دام میں، اپنے غلام کو دام میں پھنسانا چاہتی ہے، لیکن اس کے دو معنی آیت کے بنتے ہیں۔ ایک معنی یہ کہ اس کو طریقہ ہی نہیں آتا، اور ایک معنی یہ وہ کھلی گمراہی میں ہے، بھول بھلیوں میں ہے۔ ایک معنی یہ کہ یہ اچھی بات نہیں کہ وہ کہاں اعلیٰ عورت ہے، بادشاہ کی بیوی ہے اور غلام کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ وہ کہنے لگی اچھا آؤ پھر میں آپ کو بھی آزماتی ہوں۔ ان کے لیے بہت اچھی مجلس آراستہ کی گئی، ان کو بٹھایا گیا اور یوسف علیہ السلام سے کہنے لگے اخرج علیہن، ان کے پاس سے گزرو۔ فلما رأینہ اکبرنہ، جب انہوں نے اس کو دیکھا، اب یوسف علیہ السلام نے ان کو نہیں دیکھا،
انہوں نے اس کو دیکھا، اس کو قتل کرنے آئی تھی، خود قتل ہو گئی۔ یوسف علیہ السلام نے ان کو دیکھا نہیں، انہوں نے ان کو دیکھا اور دیکھا کہ یہ تو ہمیں دیکھ نہیں رہا، ہم اتنی بن سنور کر آئی ہیں اور یہ دیکھ تک نہیں رہا۔ پھر دوسرا طریقہ ہوتا ہے قابل ترس بننے کا، توجہ لینے کے لیے آخری حربہ کیا ہے؟ قابل ترس بن جاؤ۔ اپنے ہاتھ کاٹ لیے، وقتا انائی دیا ہن نا، ہاتھ کاٹ لیا، خون بہنے لگ گیا، انہوں نے پھر بھی نہیں دیکھا، کہنے لگی پھر یہ انسان نہیں ہے، یہ انسان نہیں، ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی عزت والا فرشتہ ہو سکتا ہے، انسان نہیں۔ ہم نے اس کو اپنے دامن میں پھنسانے کے لیے اپنے آپ کو اپنی زینتیں ظاہر کر کے بھی دیکھ لیا اور پھر قابل ترس بن کر بھی دیکھ لیا، یہ کسی سمجھ میں نہیں آ رہا، اس کا مطلب یہ انسان ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ جب کوئی طریقہ سمجھ نہیں آیا تو یوسف علیہ السلام اپنے رب سے کہتے ہیں، یا اللہ الا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن، اگر انہوں نے کئی ٹرائیاں کر لی ہیں تو انہیں مجھے بچائے رکھا ہے، اب اگر ان کو آپ نے مجھ سے دور نہ کیا تو میں بھی انسان ہوں، ہو سکتا مائل ہو جاؤں، یا اللہ مجھے بچا لے۔ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اگر یہ مجھے پھنسا لیں تو میں دین کا نقصان کر بیٹھوں، اور اگر میں جیل میں چلا جاؤں تو دنیا کا نقصان ہوگا، وہ چھوٹا ہے، اس لیے مجھے قید انہوں نے معاملہ دیکھا، گھر کا گواہ کہہ رہا ہے پیچھے سے قمیض پھٹی ہے تو یوسف علیہ السلام کا قصور نہیں، وہ بچہ نہیں تھا، معروف ہے جی وہ بچہ بول پڑا، ایسا نہیں، کوئی تھا، سمجھدار آدمی تھا، اس نے کہا کہ جو ظاہری علامتیں اس سے پتہ چل جاتا ہے قصور کس کا ہے۔ اپنی اندر کھاتے چار دیواری میں تو یوسف علیہ السلام کو کہہ دیا کہ اس کا قصور ہے، تیرا نہیں، اور عوام کے سامنے چونکہ بات نکل چکی تھی یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا اپنی عزت بچانے کے لیے۔ ایسا ہی ہوتا ہے، کتنے جیلوں میں ایسے لوگ ہیں جن کا کوئی قصور نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیل میں تھے، ان کا کوئی قصور تھا، آپ کے بزرگ جیل میں ہیں، ان کا کوئی قصور ہے؟ یہ ہوتا آیا ہے، کسی اور چیز کو بچانے کے لیے کسی اور کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، ایسا ہوتا ہے، اور جب بے قصور جیل میں جاتے ہیں تو پھر باہر نکلنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو عروج اور ترقی عطا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جیل میں چلے گئے اور یہ جو ساری اس کو ملک کریم کہہ رہی تھی اور یہ عورت کہتی تھی میں تیرے بغیر بچوں گی نہیں، اس نے پھر کیا کیا اس کے لیے، ان کے لیے تو ثابت ہوا یہ جو واٹس ایپ پر فیس بک پر ادھر ادھر کہتی ہیں نا تیرے بغیر بچوں گی نہیں، یہ سب جھوٹ بولتی ہیں، یہ سب بچ جاتی ہیں، بعد میں پلٹ کر بھی نہیں دیکھتی۔ یہ بکاؤ بازاری مال ہوتا ہے، ان کے پیچھے نہ پڑا کرو، جو کسی اور کی نہیں تیری طرف توجہ کر رہی ہے وہ تیری بھی نہیں کسی اور کی طرف توجہ بھی کر رہی ہوگی، اور جو صرف ایک ہی طرف توجہ کرتی ہیں وہ اس طرح بازاروں میں نہیں ملتی، ان کو ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ اس لیے نوجوانوں اپنی عزتوں کو بچاؤ۔ کل تک ہم کہتے تھے عورتوں کی عزتیں، اب میں کہتا ہوں مردوں کی عزتیں لٹ رہی ہیں، ان کو پھانسا جا رہا ہے، بہت خراب ہے، حالات بڑے خراب ہیں۔ ایسے خام خواہ کوئی مرد عورتوں کی آواز نکال کر، کوئی عورت مردوں کے حساب سے دھوکہ دے رہے ہیں، لوگوں کے ایمان برباد، ان کی عزتیں برباد۔ ان چکروں میں مت پڑا کرو، سوشل میڈیا کو اپنی اوقات میں رکھو،
جتنا قدر ضروری ہے اتنا استعمال کرو، ورنہ اس کو بند رکھا۔ 9 سال یوسف علیہ السلام جیل میں رہے۔ یہ جو صدقے واری جا رہی تھی کہاں تھی؟ کوئی ٹرائی کی ہوتی، کوئی خفیہ رابطہ کیا ہوتا، کوئی اچھا کھانا ہی بھیج دیا ہوتا، کچھ بھی نہیں۔ ایسے منہ کی باتیں ہیں جی میں تیرے بغیر نہیں بچوں گی۔ اللہ اکبر۔ یوسف علیہ السلام جیل میں ہیں، اور جو نبی ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ہر ایک کے لیے خیر کا کام کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں ملی اور لوگ آپ کو امین کہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ آپ کی طرف امانتیں آتی ہیں، آپ سنبھالتے ہیں۔ امانتیں سنبھالنا یہ بہت بڑی سروس ہے، خدمت ہے۔ پہلی وحی کے بعد خدیجہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں آپ کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے آپ بڑے گھبرائے ہوئے تھے۔ ایک شخص آیا، اس نے مجھے دبایا ہے اور کہا پڑھو، مجھے سمجھ نہیں آ رہی وہ کون تھا۔ فرمانے لگی پتہ نہیں وہ کون تھا، لیکن مجھے اتنا پتہ ہے کہ آپ نے کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کیا تو آپ کے ساتھ برا نہیں ہو سکتا۔ إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف۔ آپ لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ جو کما نہیں سکتے ان کا وظیفہ جیب سے لگا دیتے ہیں، آپ مہمان نواز ہیں، آپ ڈیزاسٹرز میں لوگوں کا تعاون کرتے ہیں۔ وتعين على نوائب الحق، نائبۃ کی جمع نوائب، نائبۃ کا معنی مصیبت، سیلاب، قحط، زلزلہ، ایسے حالات میں آپ لوگوں کا تعاون کرتے ہیں۔ کلا واللہ، خدیجہ کو خدیجہ کے رب کی قسم ہے، لن یضیعک اللہ ابدا، آپ کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ یہ نبوت سے پہلے کا آپ کا رویہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام مدین گئے، 2 لڑکیاں اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلا سک رہی تھی، ان کو پانی پلا دیا۔ اللہ نے بند راستے سارے کھول دیے، کچھ نہیں تھا پاس، گھر بھی دے دیا، گھر والے بھی دے دی۔ تو انبیاء کرام معاشرے کے لیے بہت مفید ہوتے ہیں، دنیاوی حساب سے بھی۔ یوسف علیہ السلام جیل میں گئے، ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی کر رہے ہیں۔ 2 نوجوان آگے کہنے لگے ہمیں ہماری خواب کی تعبیر بتائیں۔ انا نراک من المحسنین، آپ ہمیں بہت احسان کرنے والا لگتے ہیں۔ کیسے لگتے ہیں؟ رویے سے، منہ پہ تو نہیں لکھا ہوتا، رویے سے۔ جیل میں یہ شہرت بنا لی کہ میں ہر ایک کے ساتھ احسان کرتا ہوں، ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی کرتا ہوں۔ یہ آگے جناب پوچھنے کے لیے ہمیں تعبیر بتا دو۔ ایک کہتا ہے میں انگوروں کا یا کسی اور چیز کا جوس نکال رہا ہوں، دوسرا کہتا ہے میرے سر پہ روٹیاں ہیں، جانور کھا رہے ہیں۔ فرمانے لگے ابھی کھانا وانا آتا ہے، کھا کر اس کے بعد میں آپ کو تعبیر بتاتا ہوں، اس سے پہلے میری ایک بات سنو۔ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، یہ بتاؤ کہ بندہ صرف ایک مالک کا غلام ہو یہ اچھا کہ کئی مالکوں کا غلام ہو؟ کون سی بات اچھی ہے؟ ہر مالک آپ سے اپنا مطالبہ لے کر بیٹھا ہو تو آپ تو پٹ جاؤ گے۔ ایک مالک کا غلام ہو یہ اچھا یا زیادہ مالکوں کا غلام ہو؟ اس کے بعد فرمانے لگے یہ جن معبودوں کی تم پوجا کرتے ہو یہ خالی نام ہی ہیں، وہمی قسم کے، ان کے پیچھے کوئی شخصیات نہیں ہیں، اور یہ کوئی رب ہے نہیں، رب ایک ہے، اس کی عبادت کرنی چاہیے۔ توحید کی دعوت دینے کے بعد ان کو تعویل بتائی کہ یہ جو جوس نکال رہا ہے یہ آزاد ہو جائے گا جیل سے اور بادشاہ کا نوکر بنے گا، اور بادشاہ کو جوس نکال کر شراب بنا کر پلائے گا۔ اور جس کے سر پہ روٹیاں جانور کھا رہے ہیں اس کو سزائے موت ہو جائے گی، اور اتنی دیر لٹکا رہے گا کہ اس کے سر سے پرندے اس کا دماغ نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ اب جس کے بارے میں گمان تھا کہ یہ بچ جائے گا اس کو کہنے لگے کہ جا کر بادشاہ سے بات کرنا، وہ تمہارا ایک غلام ہوتا تھا، یوسف اس کا نام ہوتا تھا، اور اس کو آپ لوگوں نے جیل میں ڈالا تھا،
تو اس کے معاملے پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ یہ جیل سے نکلا، جب جیل سے نکلتا ہے بندہ تو اس کی دنیا ہی اور ہو جاتی ہے، جیل والی باتیں سب بھول جاتی ہیں۔ بھول گیا۔ تقریباً 9 سال حضرت یوسف جیل میں رہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ بادشاہ کو خواب آیا۔ بادشاہ کو کیا خواب آیا؟ کہ میں دیکھتا ہوں 7 موٹی گائے ہیں اور 7 دبلی گائے ہیں۔ دبلی گائے موٹی گائے کو کھا رہی ہیں اور 7 بالیاں گندم کی خشک ہیں اور 7 تر ہیں۔ بادشاہ نے خواب پوچھا، لوگوں نے کہا نہیں نہیں، یہ تو کوئی تعبیر والا خواب نہیں لگ رہا، یہ تو ایسے خام خواہ کی بات ہے۔ وہ جو جیل سے نکلا تھا اس نے کہا جی مجھے اجازت دیں، جیل میں ایک آدمی ہے، میں اس سے پوچھ کر بتاتا ہوں۔ آ کر پوچھا، انہوں نے کہا کہ یہ 7 گائے ہیں، یہ 7 موٹی ہیں، یہ 7 سال ہیں جس میں بارشیں ہوں گی اور اناج خوب پیدا ہوگا۔ اس کے بعد جو 7 دبلی گائیں ان کو کھا رہی ہیں وہ 7 سال قحط سالی کے ہوں گے، اور اس میں تم وہ سارا اناج جو جمع کیا تھا وہ کھا جاؤ گے، تھوڑا سا بیج کے لیے بچا کے رکھو گے۔ جا کر بادشاہ کو بتایا، کہا اس کو لے کر آؤ میرے پاس۔ یوسف علیہ السلام نے باہر نکلنے سے انکار کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ میرے بھائی یوسف پر رحم کرے، اتنے سالوں کے بعد مجھے کوئی کہتا کہ نکلو، میں تو فوراً نکل جاتا۔ وہ کہنے لگے نہیں، پہلے میری عزت بحال کرو، بتاؤ کہ اس قصے میں سچا کون تھا۔ پھر بلایا، کیس دوبارہ سنا۔ ان کی بیوی اور دوسری عورتیں خود بول پڑیں کہ وہ سچے تھے، وہ سارا مکر اور چال ہماری تھی۔ جب انہوں نے اعتراف کر لیا، ان کی عزت بحال ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ ثابت ہوا داعی کو سب سے زیادہ اہتمام اپنی عزت کا کرنا چاہیے۔ اس کو کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے اس کی عزت داؤ پہ لگ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف پر ہیں، آپ کی بیوی صفیہ کھانا لے کر آتی ہیں، باتیں چلتی رہیں، بات کرتے کرتے مسجد کے دروازے تک جا رہے ہیں، بیوی اپنے گھر جا رہی ہے، دروازہ آ گیا، بات تھوڑی لمبی ہو گئی، آپ دروازے پر کھڑے ہو گئے۔ مغرب کے بعد کا وقت تھا، 2 صحابہ قریب سے گزرے، جب قریب سے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی عورت کے ساتھ کھڑے ہیں تو تیز قدموں کے ساتھ نکل گئے۔ آپ نے فرمایا اعلیٰ رسلکما، واپس آؤ، ہذہ زوجتی صفیہ، یہ میری بیوی صفیہ ہے۔ کہا حضرت وضاحت کی کیا ضرورت تھی؟ فرمایا کہیں شیطان تمہارا دماغ خراب نہ کر دے، تمہارا ایمان خراب نہ کر۔ تو اپنی عزت کو بچانا، لوگوں کے ایمان کو بچانا، یہ داعی کا فریضہ ہونا چاہیے۔ ہم عام آدمی کو بھی اپنی عزت کا خیال کرنا چاہیے۔ یوسف علیہ السلام بھی سب سے پہلے کہتے میری عزت کا بتاؤ، میرے کیس کا بتاؤ، اس میں سچا کون ہے۔ جب انہوں نے کہا آپ سچے ہیں تو پھر باہر نکلے۔ بادشاہ کہنے لگا جب آپ کو اتنا پتا ہے کہ ایسا ہونے والا ہے تو پھر یہ سارا انتظام بھی آپ ہی کرو، میں آپ کو اپنا وزیر بنا دوں۔ یوسف علیہ السلام کو بچپن میں خواب آئی، معلوم نہیں 40 یا اس سے بھی زیادہ سالوں کے بعد پوری ہوئی۔ والد آئے، بھائی آئے، سجدے میں گر گئے، اور بادشاہ کو خواب آئی، وہ اگلے سال ہی شروع ہو گیا، اس کو پورا ہونا شروع ہو گیا۔ تو بعض خوابیں چند دنوں میں پوری ہو جاتی ہیں، بعض خوابیں چند سالوں میں، اور بعض خوابیں 10 سالوں میں پوری ہوتی ہیں، لیکن پوری ہو جاتی ہیں۔ جو شخص خواب والا سچا ہوگا اس کی خواب بھی سچی ہوگی، اور جو دیکھنے والا جھوٹا ہوگا اس کی خواب بھی جھوٹی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب نبوت کسی کو نہیں ملے گی، وحی نہیں آئے گی، لیکن آئندہ کی خبریں اللہ تعالیٰ خواب کے ذریعے بتا دیتا ہے۔ لیکن اس کو اس کی حد تک رکھنا چاہیے،
اس میں لوگ توسیع کر لیتے ہیں. مجھے خواب آئی تو جناب پیر نے کہا فلاں جگہ میری قبر بنا کر پوجا کرنی شروع کر دو. مجھے خواب آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا کہ کرونا کا علاج یہ ہے. یہ یاد رکھو حدیث تو صحیح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے خواب میں دیکھا اس نے حقیقت میں دیکھا، اس لیے کہ شیطان آپ کی صورت اختیار نہیں کر سکتا. لیکن یاد رکھو شیطان کسی ایرے گہرے کی صورت اختیار کر کے یہ دعویٰ تو کر سکتا ہے کہ میں نبی ہوں. یہ تو کر سکتا ہے نا. صحابہ کرام تو پہچان لیں گے کہ یہ کہہ رہا ہے میں نبی ہوں، یہ وہ ہے نہیں. انہوں نے تو دیکھا ہوا تھا، ہم نے دیکھا نہیں. اس لیے وہ بعض لوگوں کو اس حدیث کی آڑ لیتے ہوئے کسی بھی شخص کی شکل بنا کر کے، ایک شخص مجھے ملا، اس نے مونچھیں پیچھے سے کاٹی ہوئی تھی اور آگے سے بڑھائی ہوئی تھی، ہونٹوں کے اوپر چڑھی ہوئی تھی، پیچھے سے کٹی ہوئی تھی. تو کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور انہوں نے یہ فرمایا وہ فرمایا. میں نے کہا تم نے شکل کیا بنائی ہوئی ہے، یہ مونچھیں تیری کس طرح کی؟ کہتا میں نے آپ کو اسی شکل میں دیکھا. میں نے کہا بالکل جھوٹ ہے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے. تو عزیز بھائیوں، اس حدیث کی آڑ لے کر شیطان کوئی بھی شکل بنا کر آ کر کہے میں نبی ہوں، ایسا ہو سکتا ہے. اور وہ کہے یوں کرو وہ کرو اور آپ اس کو نبی کا فرمان سمجھ کر عمل شروع کر دیں. اس دھوکے سے بچو. اور بعض لوگ خوابیں بناتے ہیں، خوابیں بناتے ہیں اپنے دنیاوی مفاد کے لیے. مجھے حضرت علی ملے تھے، انہوں نے یہ کہا تھا، مجھے فلاں ملے تھے، انہوں نے یہ کہا تھا خواب میں. تو عزیز بھائیو، تیرا باپ ملا تھا خواب میں، اس نے مجھے کہا تھا میرے بیٹے کو جا کر ملنا، اس کو کہنا اتنے پیسے دے دے. یہ خوابیں بناتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص نے دعویٰ کیا کہ مجھے خواب آئی ہے اور اس کو آئی نہیں، قیامت والے دن اس کو اللہ 2 جو کے دانے دے گا، جو کے 2 دانے اس کو دے گا، کہے گا ان کو آپس میں گرا لگاؤ. جب تک گرا نہیں لگاؤ گے تمہیں سزا ملتی رہے گی. نہ وہ گرا لگا سکے گا اور نہ اس کی سزا ختم ہوگی. اس لیے جو خواب حقیقت میں آیا ہو وہی بیان کرنا چاہیے. اور سچا آدمی اس کا خواب سچا ہوتا ہے، جھوٹے کا جھوٹا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بعض خواب جلدی اور بعض دیر بعد پورے کر دیتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے جو ہمارے لیے اسباق ہیں، ہمیں عقیدے کے اسباق، تربیت کے اسباق اور اخلاق کے اسباق ہمیں ملتے ہیں. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، ہمیں انبیاء کی سیرت پر چلنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.